پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے. جس طرح سے مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے امریکہ میں لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے, دسترخوان سجائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم آج بات کریں گے ایسی ہی ایک تنظیم کی, اور ہم ذکر کریں گے اس تنظیم کا کیونکہ وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ اب پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں لوگوں میں کار خیر سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان میں راشن کی تقسیم یقینی بنائی جا رہی ہے, ان کے سحر و افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور مختلف مد میں ان کی سپورٹ کے لیے کیا کچھ اس تنظیم کی جانب سے کیا جاتا ہے, اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. ساتھ ساتھ ہم کچھ ذکر کریں گے پاکستان کا بھی, کہ جہاں بہت ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے پیمانے پر سماجی کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مختلف چھوٹی بڑی NGOs کے تحت لوگوں کے سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے, ان کے لیے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے مختلف اقسام کی اور دیگر بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں جو سالہ سال جاری رہتی ہیں. انہی دونوں موضوعات کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے کہ امریکہ میں تو لوگوں کے لیے کام ہو ہی رہا ہے, کووڈ-19 کے دوران بھی لوگوں کی سپورٹ میں کام ہوا. اب امریکہ میں وہ تمام تر لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, پاکستانی ہیں, پاکستان میں بھی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, اور پاکستان میں جو تنظیمیں موجود ہیں وہ وہاں پر کس طرح سے لوگوں کے لیے کار خیر کا کام سر انجام دے رہی ہیں, اس پر بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین سیم خان, اور پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے الخدمت کے رہنما ہیں جنید مکاتی. ایک بڑے پیمانے پر وہ بھی رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے سحر و افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. دونوں مہمانوں سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. With a simple share your ideas, tell your story, connect to all of your social media in one place, get people excited, change here, update there, to get connected, to share, and sell anywhere, and start making a different future. Start different at GoDaddy.com. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ پاکستان سے باہر یعنی یہاں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی کتنا درد دل رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی مستحقین کے لیے, یا پاکستان میں جو غریب طبقہ موجود ہے, جو ضرورت مند لوگ موجود ہیں, ان کی ضرورتوں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہوئے ان کی وہ تمام تر ضروریات پوری کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں. اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین سیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سیم خان, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ پاکستان امریکن کونسل کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہے, اور اس میں آپ کے ساتھ کتنے سپورٹرز موجود ہیں؟ آج سے تقریباً 7 سال پہلے بہت سارے جو ہمارے پاکستانی نیو جرسی اور نیو یارک میں رہتے تھے, انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو سب مل کے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہاں امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں کی ہم کس طرح مدد کر سکیں. تو اس میں بہت سارے لوگ تھے, ڈاکٹر زبیر ہیں, احمد شاہین ہیں, انیلا نقوی ہیں, اور بہت ساری خاتون بھی ہیں جو اس میں ہیں, نک سلیم, اور میں نام لینا چاہوں گا تو یہاں بہت سارے ایسے سینکڑوں نام ہوں گے جو کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں. سیم خان, یہ بتائیے کہ اس کام میں کون لوگ ہیں جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف طریقہ کار سے؟ اب تک کتنے اقسام کی کس طرح کی کنٹریبیوشن رہی ہے؟ ہم نے جب یہ شروع کیا آج سے تقریباً 10 دن پہلے, تو ایک آواز پہ لوگوں نے تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ہمارا جمع ہوا, اور یہ پروسیس ابھی جاری ہے. تو اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو پاکستان امریکن PAKCouncil.org پہ جائیں تو وہاں پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ پیسہ جو ہے اس کا ایک ایک چیز کا حساب رکھا گیا ہے,
اور ان پیسوں سے ہم نے پاکستان کے بڑے شہروں میں جس طرح کراچی، لاہور، ساہیوال، سیالکوٹ، وہاں پر ہم نے راشن کا انتظام کیا ہے. فیز 1 ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہے، جہاں پر کراچی اور لاہور میں 2 بڑے شہروں میں ہم نے 500 لوگوں کے میں ایک مہینے کی گروسری دی ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مختلف افراد جو ہیں وہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ لوگوں کی امداد کے لیے، مستحقین افراد کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی کئی افراد مستحقین کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا خیال کیسے آیا کہ پاکستان میں جو مستحقین ہیں ان کی مدد کی جائے؟ جتنے بھی تارکین وطن ہیں جو پاکستان چھوڑ کے مختلف ممالک میں آئے، اسپیشلی یہاں امریکہ میں ہم ہیں، تو انہوں نے اپنے کاروبار میں ہوں یا اپنے پروفیشنلز ہوں، انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انہوں نے بڑا اپنی فیلڈ میں نام کمایا ہے. تو لیکن وہ ہیں پھر بھی پاکستانی، ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے اپنے پاکستانی بھائی جو کہ پاکستان میں ابھی بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں صبح ایک وقت کے کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، جو روزانہ دہاڑی والے لوگ ہیں جن کو شام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. تو اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمیشہ جب بھی رمضان آئے یا کوئی اور دوسری آفات آئیں تو ان پاکستانی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. تو اس سال بھی یہ تمام لوگ یہاں جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ہم جو ہمارے بھائی ہیں جن کے گھروں میں بہت سارے چولہے نہیں جلتے، ایک وقت کا چولہا جلتا ہے، تو ان کی مدد کی جائے. اور اس میں یہاں رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں، نہ صرف نیو جرسی میں بلکہ تمام امریکہ کے شہروں سے لوگوں نے ہمیں کالیں کی ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رحم و کرم سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کو ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے کہ کراچی، لاہور کے بڑے بڑے شہروں میں یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور ہم تمام جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کی مدد سے مل کے یہ پورے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا، اگر آپ لوگوں کے اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے کوئی لوگ عطیات بھیجنا چاہیں، کچھ فنڈز دینا چاہیں اس سلسلے میں، تو کس طرح سے یہ تمام تر اس کا پروسیس ہوگا جس سے فالو کرتے ہوئے وہ آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس فنڈ کے لیے ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ چینل ہیں. آپ پاکستان امریکن کونسل کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، pakcouncil.com پہ. وہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں ڈونیشن کا پیج ہے، وہاں پر ڈونیشن کو کلک کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں. پے پیل کے تھرو بھی آپ دے سکتے ہیں. ایک فون نمبر ہے زیل کے تھرو اگر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 7322073812. اور بہت سارے اور بھی تمام ہمارے جو نیو جرسی کا ایڈریس ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس ایڈریس پہ بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کی تنظیم کے پاس ڈونیشن کا کیا ریکارڈ ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہے تو یہ کس طرح سے جان سکتا ہے کہ کیا کچھ آپ لوگوں کو ڈونیٹ کیا جا چکا ہے اور وہ کس مد میں کہاں کس طریقہ کار سے استعمال ہوتا رہا؟ ہم نے یہاں ایکسل شیٹ مینٹین کی ہوئی ہے، جو جن لوگوں سے ہم نے پیسے لیے ہیں، چاہے وہ پے پیل کے تھرو، چاہے ہماری ویب سائٹ کے تھرو یا زیل کے تھرو، سب ایک پائی کا ہم لوگوں نے حساب کتاب رکھا ہے. اور پاکستان میں بھی جو ہم نے خرچے کیے ہیں اس کی بھی شیٹس، ہر شہروں کی شیٹس ہمارے پاس موجود ہے. کن لوگوں کو دیے ہیں ان لوگوں کے نام ہیں، اور جس وقت جو چاہے ہم سے آگے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے. اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ سب بہت ویل آف لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، بلڈرز ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کا ایک چیز کا حساب دیا جائے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. سیم خان، کیا آپ کی جانب سے امریکہ میں بھی مستحقین کی مدد کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ پاکستان امریکن کونسل ایک ایسی واحد آرگنائزیشن ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی رہنے والے، نہ صرف پاکستانی بلکہ اگر آپ جب کرسمس پہ لوگ آتے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے شہر ہیں اسکولوں میں جا کے جہاں بچوں کو گفٹ دیتے ہیں کرسمس کے موقع پہ. جب افریقن امریکن کے کچھ ایسے چرچ ہیں جہاں پر ہم لوگ جمعے کے دن ہم لوگ وہاں نہ صرف رمضان کے دنوں میں بلکہ عام دنوں بھی ایک ہم فوڈ پیش کرتے ہیں ان کو فری میں. ٹرکی جب آتی ہے، تھینکس گیونگ کا موقع آتا ہے تو تھینکس گیونگ کے موقع پہ بھی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. تو پاکستان امریکن کونسل جب بنی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی امریکن جو امریکہ میں رہنے والے تھے ان کو ہم یہاں کے سسٹم میں ڈال سکیں، مین اسٹریم پالیٹکس میں انوالو کر سکیں، پبلک افیئرس میں انوالو کر سکیں. اس کے بعد جب یہ آرگنائزیشن چلنے لگی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ
کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی مدد کی جائے. اور اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں ہم اس کا پروف بھی ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی جن لوگوں کی ہیلپ کر سکتے تھے اور وہ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کیا آپ کی تنظیم کی یہ مہم پورے سال جاری رہتی ہے یا صرف رمضان المبارک کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مستحقین یا ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے راشن کی تقسیم اور سحر و افطار کے اہتمام کا جو ہے وہ تمام تر سلسلہ شروع کیا گیا؟ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہم نے اس وجہ سے سوچا کہ کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مستحقین تک پہنچ جائے. اس کے علاوہ ٹیوب ویلز لگوانے کی جہاں بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ واٹر فلٹر سسٹم مختلف شہروں میں، کراچی میں بھی ہم نے 2 لگوائے ہیں اور ابھی لاہور میں بھی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں علاقہ غریب ہو اور جہاں پر لوگوں کو فلٹر پانی، ٹھنڈا پانی نہ ملتا ہو تو اس میں بھی ہم کرتے ہیں. اسکول میں کہیں ایسے بھی گاؤں کے جو اسکول ہیں جہاں پر لوگوں کو کتابیں میسر نہیں ہیں تو اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عام تمام لوگوں کی مدد سے چلتا رہے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اب یہاں جب اس ملک میں آئے تو کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، سب کو اتنی توفیق اور اتنی عزت دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کی جس طرح سے ہو سکے مدد کریں. اور یہ کار خیر نہ صرف آپ کو اللہ تک کے قریب کرے گا بلکہ اس میں آپ اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکیں گے. بہت شکریہ. سیم خان ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین، اور بتا رہے تھے کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی مستحقین کی امداد کے لیے اب بڑے پیمانے پر جس طرح سے کام شروع کیا جا رہا ہے اس کو مستقبل میں مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اپنے دوسرے مہمان جنید مکاتی سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ کے ٹیکس کا مسئلہ چھوٹا ہے یا ہو بڑا، KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز تقریباً 15 سال سے کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. ہمارا تجربہ کار عملہ آپ کے ذاتی ٹیکس اور بزنس ٹیکس بنانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بک کیپنگ، پیرول ٹیکس، سیلز ٹیکس کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ کوئی کارپوریشن، LLC، پارٹنرشپ یا ذاتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات ضرور حاصل کیجیے. KPN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل سیم خان سے ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے. یہاں امریکہ میں پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین ہیں اور نہ صرف امریکہ میں لوگوں کے لیے مختلف اقسام کی امداد کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف چیریٹی ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی مستحقین کی مدد کے لیے ان کی جانب سے تمام تر سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں لوگوں کے لیے کار خیر کا کام سر انجام دے رہی ہیں. انہی میں ایک بڑی معروف تنظیم الخدمت کا نام بھی ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے جو لوگوں کے لیے کار خیر کا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں الخدمت کے جنید مکاتی. بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی یہ تنظیم کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے اور آپ کی تنظیم کے تحت لوگ کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے. ہماری تنظیم کے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس وقت بھی یہ پورا ناظم آباد اور اس ایریا میں لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیا. لوگ جو ہجرت سے آ رہے تھے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ہی ہماری تنظیم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارا آغوش ہے، بچے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایک آغوش کے نام سے ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. اس میں یتیم بچوں کی بہترین پرورش ہوتی ہے اور اس میں تقریباً 13,000 سے زائد بچے الحمدللہ بھی ہیں جن کی ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ساری چیزوں کا یہ ہے. ایک اور سلسلہ بھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے، جیسے بلدیہ کی فیکٹری میں بچے والدین ان کے
شہید ہو گئے یا دیگر لوگ ہیں ان کے والدین شہید ہو گئے بچوں کے، تو ان کی ہم فیملیز کو، جیسے چاچا کو کہتے ہیں کہ تم بچے کو پالو اپنے ساتھ، خالہ کو کہتے ہیں کہ تمہاری بہن کا بچہ ہے تم پالو، تو ہم ان کے ساتھ بھی معاونت کرتے ہیں کہ ان کو منتھلی سپورٹ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہے نا بچے کی پرورش ہو جائے، اور وہ اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں ہوگی تو ظاہر ہے اس میں جو دیگر جو کمپلیکس ہوتے ہیں ایک یتیم بچے کے دل میں وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بھائی بہن کے بچوں کے ساتھ ہی پل رہا ہوتا ہے، تو اس کو اچھی سپورٹ مل جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے میت بس سروس ہے، اس طرح ہمارے ہے نا ایک مائکرو فائننس ہے جو روزگار سروس، مطلب لوگوں کو روزگار کے لیے ہم قرض دیتے ہیں، ان کو موٹر سائیکل وغیرہ چاہیے ہو، دیگر چیزیں چاہیے ہوں تو وہ بھی دیتے ہیں، اور اس پہ سود نہیں لیتے، وہ اپنا انکم آتی رہے، اس نے ریڑھی لگانی ہے یا اس نے چنچی خریدنی ہے، وہ پھر کماتا رہے اور اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے ماہانہ دیتا رہے اور اس پر انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اسی طرح ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اسی طرح ہماری میت بس سروس ہے، اسی طرح ہمارے ہیلپ سینٹر ہیں کہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، میڈیکل بیڈ کی ضرورت ہے یا کموڈ چیئر وغیرہ کی ضرورت ہے، تو وہ استعمال کے لیے لے جائیں، وہ استعمال کر کے فری آف کاسٹ استعمال کریں اور پھر ہمیں واپس دے دیں۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ اسکولز ہیں ہمارے، دینی مدارس ہیں ہمارے، تو اسکول میں بھی بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ مقاتی صاحب یہ بتائیے کہ اس کام میں آپ کے سپورٹرز کون لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے اس کار خیر میں، اور اب تک ان کی کس اقسام کی کس طرح کی کنٹریبیوشن رہی ہے؟ دیکھیں، سپورٹ تو الحمدللہ لاکھوں لوگ روزانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے اس دسترخوان سے، اگر آپ صرف دسترخوان کی بات کر رہی ہیں تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ہزاروں افراد ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو مالی تعاون بھی کرتے ہیں، والنٹیئرز بھی ہیں جو سروس دیتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف چیزوں میں، کھانا پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں افراد ہیں، اور ایک ہماری ٹیم ہے جو ساری چیزیں مینیج کرتی ہے، ساری چیزوں کی نگرانی کرتی ہے، ساری چیزیں دیکھتی ہے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں مستحقین کی مدد کے لیے کئی اوورسیز پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا سیم خان کا جو یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ان کی تنظیم پاکستان امریکن کونسل پاکستان کے مستحقین کی مدد کر رہی ہے، تو کیا آپ کی تنظیم کے لیے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی کسی قسم کی سپورٹ ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ، پوری دنیا سے ڈونیشنز بھی آتے ہیں، اور پاکستانی ظاہر ہے یہاں پر بھی ہوتے ہیں، تو اگر کچھ لوگ ہوتے باہر ہیں لیکن ان کی فیملی کے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کے تھرو بھی ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے ہیں، اور مخیر حضرات کے سلسلے کے تعاون سے ہی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی چلاتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے کام اور اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ آدمی اگر خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں، اور اس کو ہمیں کبھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، مطلب ابھی ایک کووڈ-19 میں ہم نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے کووڈ کے ٹیسٹ کیے ہیں، جو پاکستان میں سب سے کم ریٹ میں 3000 روپے میں ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں لوگوں کے کووڈ کے۔ آکسیجن سلنڈر لوگوں کو فری میں دیے ہیں، آکسیجن بھروا کے دیے ہیں، آکسی میٹر دیے ہیں، میڈیکل بیڈز دیے ہیں، ہاسپٹلز میں لوگوں کو علاج کے لیے دوائیاں وغیرہ فراہم کی ہیں، راشن لوگوں کو دیتے ہیں، الحمدللہ ماہانہ راشن بندھے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ہمیں فنڈز کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب لوگوں کو اتنا دل دیا ہوا ہے، اور ہماری ٹیم اتنے خلوص سے کام کرتی ہے۔ ہم لوگ خود اصل میں اپنی جیب سے بھی پیسے بڑے پیمانے پر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ کہ دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں۔ مقاتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر لوگ آپ کے اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے عطیات دینا چاہیں یا فنڈز کسی قسم کے دینا چاہیں تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے آپ کی یہ مدد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہمارے بینک اکاؤنٹ ہیں، وہ ہم بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے آفیسز ہیں پورے کراچی میں، کئی آفیسز ہیں، اس میں اگر آپ رابطہ کر لیں تو وہاں پر آپ جو بھی ڈونیشن دیں گے آپ کو اس کی سلپ مل جائے گی پکی۔ اسی طرح ہمارا مرکزی آفس ہے اسلامیہ کالج کے سامنے، وہاں پر الخدمت کراچی کا دفتر ہے، وہاں پر آپ آ کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا شرف آباد کے اندر ہے، تو اس طرح الخدمت کے مختلف سینٹرز ہیں، وہاں پر آپ تعاون کریں۔
باقی آپ کو ہم آن لائن بینکنگ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، آپ اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ کہ اکاؤنٹ نمبر میں ڈال بھی سکتے ہیں۔ آپ کی تنظیم کو دیے گئے ڈونیشنز کا یقیناً ریکارڈ مرتب ہوتا ہوگا، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے پاس کار خیر کے لیے سپورٹ کی مد میں، فنڈ کی مد میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے یا کیا اس کا استعمال ہے، تو کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ کیا ایک عام آدمی یا آپ کا ایک ڈونر یہ تمام تر انفارمیشن لے سکتا ہے؟ جی الحمدللہ، ہماری الخدمت جو ہے وہ واحد ایسی این جی او ہے کہ جس کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں اس کی باقاعدہ آڈٹ ہوتی ہے، اور جس مد میں جو آدمی پیسہ، اگر آپ ہاسپٹل میں پیسے دینے چاہتے ہیں تو آپ کے پیسے ہاسپٹل میں ہی خرچ ہوں گے، اگر آپ کے پیسے دسترخوان کے لیے ہیں تو وہ دسترخوان میں ہی خرچ ہوں گے، اگر آپ کے پیسے یتیم بچے کی کفالت کے لیے ہیں تو وہ اسی میں خرچ ہوں گے، اگر آپ کے پیسے مدرسے کے لیے ہیں تو مدرسے کے بچے پر ہی وہ پیسے خرچ ہوں گے، اگر اسکول اور ایجوکیشن کے لیے دیے ہیں آپ نے تو وہ پیسے ایجوکیشن پہ خرچ ہوں گے، اگر تعلیم کے لیے دیے ہیں تو تعلیم کے پر خرچ ہوں گے، اگر روزگار کے لیے دیے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے تو اس پہ خرچ ہوں گے، اگر ہنر کے لیے کہ ہنر مندی سکھائی جائے لوگوں کو، تو وہ جس مد میں جو پیسے دیں گے وہ اس میں پائی پیسہ ایک انشاءاللہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کی پوری مکمل آڈٹ ہوتی ہے۔ مقاتی صاحب، کیا آپ کی تنظیم، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے لوگ اب پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی تنظیم پاکستان میں جس طرح سے لوگوں کے لیے خدمت پر مامور ہے، کیا دیگر ممالک میں بھی اسی طرح سے مستحقین کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں پہلے پاکستان میں سے زلزلہ آیا تھا تو اس میں الخدمت نے لوگوں کو گھر بنا کے دیے تھے، اور آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پہ مسئلہ ہوا تھا تو اس میں ابھی تک لوگوں کی وہاں پر سیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بہت زبردست سیلاب آیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے خدمات اپنی انجام دی تھی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، جیسے آپ کے مختلف لوگوں سے پناہ گزیر جو آتے ہیں، اس میں افغان مہاجرین بڑے پیمانے پہ پاکستان میں اور کراچی میں آئے تھے، تو ان کی خیمہ بستیاں کو قائم کرنا، ان کے لیے فوڈ فراہم کرنا، ان کے لیے رہائش کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سارا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح برما وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا تو بہت سارے لوگ ٹرکی میں آئے ہوئے ہیں پناہ گزیر، تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو دنیا میں کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے والنٹیئرز نہ صرف کراچی میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور پوری دنیا میں ہمیں الخدمت کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور الخدمت کو چیریٹی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس مخلص بے لوث کام کرنے والے والنٹیئرز لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں موجود ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مستحقین تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر گلی محلے میں ہمارا والنٹیئر رہتا ہے، تو اس لیے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے یا یہ پروفیشنل ہے مانگنے والا، یا واقعی یہ ضرورت مند ہے، تو اس لیے بالکل صحیح جگہ پر صحیح چیز پہنچنے کا جو انتظام ہے وہ صرف الخدمت کے پاس ہی اچھا نیٹ ورک ہے۔ کیا آپ کی تنظیم کے تحت چلنے والے دسترخوان پورے سال چلتے ہیں، یا صرف یہ رمضان المبارک کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر سحر و افطار کا اہتمام کیا گیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا یہ دسترخوان نہ صرف یہ کہ ابھی رمضان میں تو سحری اور افطاری کروا رہے ہیں ہم، اور پورا سال الحمدللہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے اور رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، تو یہ پورا سال چلتا رہتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ روزانہ 3 ٹائم کئی ہزار افراد کو کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بارش ہوئی یا کبھی کوئی لاک ڈاؤن ہو گیا تو ہمیں یہ کہ چکن نہیں ملی یا ہمیں آٹا نہیں ملا یا ہمیں روٹیاں نہیں ملی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیشہ ہر موقع پر ساتھ دیا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دسترخوان پہ جو لوگ آتے ہیں وہ جاتے ہیں تو مایوس نہیں ہوئے، اور ہر موقع پر ہم نے کووڈ میں ظاہر دسترخوان لگانے کی اجازت نہیں تھی تو ہم لوگوں کو پارسل دیتے تھے، لوگوں کو گھروں پہ جا کے ہم نے کھانا پہنچایا۔ اور یہ جو ہمارا دسترخوان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ
لوگوں کو بس کھلاتے رہو اور ان کو فکر نہ ہو کام کرنے کی، اور وہ مفت میں کھانا مل جائے تو وہ کوئی معاش کی تلاش نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ وہ ہوتا ہے مزدور طبقہ، جس کے پاس جو ڈرائیور ہے، گارڈ ہے یا مزدوری کرتا ہے، تو اس کے پاس بیچارے کی 15-20 ہزار 25 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل سے کھانا کھائے۔ اگر وہ روز کا 200 روپے کا کھانا کھاتا ہے تو اس کے 6,000 روپے اسی میں نکل جاتے ہیں، تو جس کی 15 یا 20 ہزار تنخواہ ہے وہ 6,000 اگر کھانا کھا لے گا تو بچوں کی تعلیم کیا دے گا، بجلی کا بل کیا بھرے گا، گیس کا بل کیا بھرے گا، مکان کا کرایہ کیا کرے گا، علاج کیسے کروائے گا، کپڑے کیسے پہنے گا، بچوں کو کیسے پہنائے گا۔ تو یہ ہماری طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری سوچ ہے اس کے پیچھے، وہ یہی ہے کہ ہر فیملی کو تقریباً 5-7 ہزار روپے مہینے کی اس طرح سے سپورٹ ہو جاتی ہے کہ وہ آتا ہے عزت سے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اور اس کو ہم اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے، کوئی انسان کسی کو ایک بوند پانی بھی نہیں پلا سکتا اور ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو پالتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے اگر ہمیں منتخب کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ مہمان ہیں، اس لیے ان کو عزت دینا ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جنید مکاتی ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما ہیں الخدمت کے، اور الخدمت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جس طرح نہ صرف کراچی سے باہر پاکستان کے مختلف شہروں میں اور ملک سے باہر مختلف ممالک میں جہاں پر جنگ زدہ ممالک ہیں یا جہاں پر لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ان کی تنظیم کے تحت لوگوں میں ہر ممکن مدد کی کوشش یقینی بنائی جا رہی ہوتی ہے، اور پاکستان امریکن کونسل کی جانب سے بھی جس طرح کہا گیا کہ اب نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان کے مستحقین کے لیے بھی درد دل رکھنے والے لوگوں کی جانب سے مدد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو کس طرح سے لوگ رمضان المبارک میں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے، ہم نے یہ بات چیت کی، اور کس طرح سے مختلف تنظیمیں اس میں مزید کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، اس پر بھی ہم نے بات چیت کی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ